أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جی قاری محمد اکرام ربانی صاحب جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب و اذان کو معطر کر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ ڈاکٹر زینب گوندل تشریف فرما ہیں. 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں بھائیوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں.
بہت اہم موضوع، معاشرے کا بنیادی موضوع اور معاشرے کی بنیادی ضرورت. دیکھیے اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی رشتوں کے تقدس اور ان کی حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیتا ہے، بہت زور دیتا ہے. آپ جب رشتوں کا کیلکولیٹ کریں تو والدین یعنی ماں اور باپ کے بعد جو اگلا قریب ترین رشتہ آپ کو ملتا ہے وہ بھائی کا ہے اور بہن کا ہے. قرآن مجید اس موضوع کو 5 حوالوں سے بیان کرتا ہے، سمرائز کرتا ہے کہ بھائی کے حقوق کس تناظر میں قرآن لیتا ہے. اب میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اعزا، اقارب اور رشتہ دار جو ہیں، رحمی رشتہ دار ہیں، ان کے ضمن میں بھائی کے حقوق کو بیان کرتا ہے. اور سب سے پہلے قرآن مجید فرماتا ہے کہ بھائی کے ساتھ اس کا حق ہے، یعنی تم پر فرض اور بھائی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، احسان کا معاملہ کرو. یہ بھائیوں کے حقوق کی فہرست میں پہلا حق قرآن مجید نے ہم پر لازم کیا. سمجھ لیجئے احسان یہ ہے کہ ایک بھائی کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اضافے کے ساتھ ادا کرنا، یہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ احسان کرو سورۃ النحل میں. پھر اگر کوئی احسان نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا بتایا، دوسرا حکم یہ ہے بھائی کے ساتھ معاملہ کرنے کا کہ کم از کم عدل تو لازمی کیا جائے. عدل سے نیچے کوئی صورت قابل قبول نہیں. قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اپنے اعزا و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ. تو دیکھیے یہ دونوں احکام عدل اور احسان اسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. تو اولا اور افضل یہ ہے کہ احسان کیا جائے، حق سے زیادہ دیا جائے، نہیں تو حق تو پھر دینا ہی دینا ہے. پھر تیسری چیز جو حقوق کے حوالے سے قرآن مجید زیر بحث لایا اور وہ بڑی امپورٹنٹ، وہ ایمان اور تقوی کی علامت کے طور پہ اس پہلو کو بیان کیا کہ جو اپنے اعزا و اقارب، اپنی بہنیں، اپنے بھائیوں کے حقوق مومنین ادا کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ متقین شمار ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ اہل ایمان شمار ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. پھر اس کے بعد ان کے اور کچھ حقوق بیان کیے. کچھ حقوق ہمارے اینڈ پہ ہیں جو کیس ٹو کیس اور سرکمسٹانسز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق فکس بیان کر دیے. مثلا اس میں وراثت کا حق ہے کہ جب وراثت ہوگی تو کوئی بھائی دوسرے بھائی کے حق کو اس تک جانے میں، اس تک پہنچانے میں رکاوٹ نہ بنے. اور پھر 5واں پہلو جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ کہ خبردار کوئی شخص رشتے کو توڑنے کا باعث نہ بنے، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی بھی رشتے کے ساتھ. قرآن مجید نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. یہ کیسے ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ نے زمین میں قیام دیا تو تم زمین میں فساد برپا کرنے لگے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتوں کو توڑنے لگے. جو یہ کرے گا، فرمایا کتنی سخت بات، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہوگی جو رشتوں کو توڑیں گے. آپ اندازہ کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک صحیح مسلم میں، اس میں حضور نے بھائیوں کے اور اعزا و اقارب کے 6 حقوق بیان فرمائے. سب سے پہلے فرمایا المسلم واخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، اور بھائی کے طور پہ جو حقوق لازم ہوتے ہیں وہ ہر کوئی سمجھتا ہے. دوسرا فرمایا لا یظلمہ، حق ہے مومن کا دوسرے مومن بھائی پر کہ خبردار اس پر ظلم نہ کرے. تیسرا فرمایا ولا یخذلہ، حق ہے مومن کا دوسرے مومن پر کہ اس کو کبھی مشکل میں، مصیبت میں دیکھے بے یار و مددگار نہ چھوڑے. یہ نہ کہے کہ یہ اس کا معاملہ ہے وہ خود ہی ڈیل کر لے گا، نہیں. آگے فرمایا ولا یحقرہ، بہت اہم پہلو. حضور نے فرمایا کہ مومن کا یہ دوسرے مومن بھائی پر حق ہے کہ وہ کبھی اس کی تحقیر نہ کرے، ایسا جملہ نہ بولے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہو، جس سے اس کی جگ ہسائی ہو، جس سے اس کی تسخیر ہو، جس سے اس سے تمسخر اڑے، ایسا کوئی لفظ نہ بولے. اور پھر حضور نے آگے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دل میں دوسرے مسلمان کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہو. اور پھر فرمایا کل مسلم علی مسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں، خون حرام ہے، عزت حرام ہے، مال حرام ہے اس کی اجازت کے بغیر. تو آپ دیکھیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامعیت سے اس کو بیان کیا. اگلا پہلو جو بہت غور طلب ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ اسلام بھائی کے رشتے کو صرف بھائی تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر وسعتیں لاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وسعت لاتا ہے. سب سے پہلا حق حقیقی بھائی اور حقیقی بہن کا بیان کرتا ہے. حقیقی بھائی اور بہن کون ہوتے ہیں؟ سادہ تعریف، ماں اور باپ شریک، جس کی ماں اور باپ دونوں ایک ہوں وہ حقیقی بہن بھائی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا آتا ہے الاتی بہن بھائی، کہ جن کا باپ تو ایک ہو، باپ نے اگر 2 شادیاں کر لیں تو دونوں ماؤں سے اولاد ہو گئی تو وہ الاتی بہن بھائی ہو، دوسرا حق ان کا ہے. پھر تیسرا حق ہوتا ہے اخیافی بہن بھائی، کہ اگر باپ ایک ہے، ماں شریک جو بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی ان کی مائیں الگ ہوں، ایک عورت ہے اس نے نکاح کیا، خاوند فوت ہو گیا، اس نے آگے نکاح کر لیا، دونوں جگہ سے اولاد ہو گئی، تو وہ جو بہن بھائی ہیں ان کو اخیافی کہتے ہیں. تیسرا حق پھر ان کا ہے. اور خواتین حضرات یہ دائرہ یوں اللہ تعالیٰ نے بڑھایا اور آخری فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ،
زمین پر جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا وہ ساری آپس میں پائی پائی ہو گئی. ہمیں بھائی بہن کے تمام کانسیپٹس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. مگر آج امت مسلمہ اور اسلام اور اسلامی ریاستیں اور مسلمان جس حیثیت میں کھڑے ہیں، جس طرح وہ انتشار کا شکار ہیں، لخت ہو چکے ہیں، دشمن کا شکار ہو رہے ہیں اور الگ الگ کر کے ان کو کاٹا جا رہا ہے. آج ہمیں سب سے زیادہ جس بردرہڈ کے کانسیپٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے دینی بردرہڈ. انما المؤمنون اخوہ. ہر کوئی بے شک وہ سرحد کے پار بیٹھا ہو یا اس طرح بیٹھا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا تھا حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمہ کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسمانی کے لیے، نیل کے ساغر سے لے کر تا بخاک کاشغر. اور آگے فرمایا جو کرے گا امتیاز رنگ و خو مٹ جائے گا، ترک خرگائی ہو یا عرابیے والا گوہر. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے. اور جب ہم اس حوالے سے تاریخ انسانیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو بھائیوں کے کردار نظر آتے ہیں. ایک وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کے تھے، جہاں پر ہمیں بے وفائی ملتی ہے، بغض اور حسد ملتا ہے، اور دوسرے وہ بھائی جو حسین ابن علی کے تھے، عباس علمدار. تو آج ہمیں اس بردرہڈ کے کانسیپٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت عباس علمدار نے امام حسین کے ساتھ رشتہ اخوت کو قائم کیا اور پھر اس کو نبھایا. جی ڈاکٹر صاحب. آج جس رشتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ رشتہ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. آپ جب اتنے چھوٹے ہوتے ہو، جب آپ کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، بوجھ نہیں ہوتی، آپ اس ٹائم سے اس رشتے کے ساتھ پل رہے ہوتے ہو، بڑھ رہے ہوتے ہو، آپ اپنا ہر سکھ دکھ بانٹ رہے ہوتے ہو، خوشی غمی بانٹ رہے ہوتے ہو، اپنے ایون کھانا جو بچے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اپنی ماں جو وہ کسی کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹتے ہیں. اور جب یہ آپ بانٹنا سیکھ لیتے ہو نا، شیئرنگ سیکھ لیتے ہو، تو ماں بانٹ لی تو جائیداد تو کیا ہی بات ہو جائے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ماں جو ہے اس کو رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے جس نے آپ کو جنم دیا، لیکن جو جائیداد ہے اس کے پیچھے بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں لڑ کے جو ہے وہ الگ الگ ہو کر بیٹھے ہوئے. یہاں پہ جو ہمارا ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے وہی یاد دلانا چاہوں گی آپ کو کہ جب اس بوڑھے آدمی نے ان سٹکس کو جوڑ دیا تو وہ نہیں ٹوٹی، لیکن جب وہ الگ الگ تھیں تو وہ ٹوٹ گئیں. ویسے ہی بہن بھائیوں کا بھی ہے. پورے خاندان اور شجرہ نسب جو ہے وہ لوگوں کا بکھر جاتا ہے صرف اس لیے کیونکہ بہن بھائی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی رنجشوں پہ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. بہن بھائی کی مثال جو دیکھنی ہے، بہت خوبصورت مثالیں ڈاکٹر صاحب نے دی، لیکن ایک اور مثال جو بہن اور بھائی کی ملتی ہے وہ حضرت موسیٰ کی اور ان کی بہن کی ملتی ہے. کس طرح سے موت کے منہ میں جانا اور وہاں جا کے اپنے بھائی کا خیال رکھنا، میں کہتی ہوں کہ ایک بہن ہی کر سکتی ہے. ایک بہن اور بھائی یا بھائی اور بھائی کا جو رشتہ ہے وہ دنیا میں اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. وہ خون کا بھی ہے، وہ پیار کا ہے، وہ دوستی کا ہے، وہ عزت کا ہے. اگر ایک رشتے میں یہ چار چیزیں ہوں تو ان کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو لوگ ہیں، جو بہن بھائی ہیں، وہ آپس میں لڑ اس لیے رہے ہیں، چاہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھ سے بڑھ کیوں رہا ہے، میرا بھائی مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے. جو حسد ہے وہ تو ہم نے کسی دوسرے تیسرے سے نہیں کرنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے بہن بھائیوں سے ہی کرنا شروع کر دیا. ہم اپنے اس بہن بھائی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے. ایک بہت اور خوبصورت مثال میں آپ کو یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ ایک آدمی تھا، اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا. وہ جو ہے وہ یہ کھیس بنایا کرتا تھا. اس نے جو ہے وہ کھیس بنانے شروع کیے، 70-80 کھیس بنائے. اس کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا کوئی ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے تو آپ اتنے کھیس بناتے چلے جا رہے ہیں، گھر پہ تو فاقہ ہے، تو آپ کیسے ساری انویسٹمنٹ اس میں ڈال رہے ہیں. اس کے باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، تم بناؤ. انہوں نے تقریباً کوئی 200-300 کھیس جو ہے وہ بنائے، اور بنانے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ اپنی پھپھی کو جو ہے وہ گھر لے کر آؤ. وہ پھپھی کو گھر لے کر آیا، پھپھی کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کیا گیا، کھلایا پلایا گیا، اور اپنے مال میں سے اس بہن کو اس نے جو ہے وہ کچھ پیسے دیے کہ تم یہ رکھ لو، بھائی کا حق ہے تم پہ. اور آپ یقین کیجئے ابھی وہ بہن اس کے گھر میں ہی موجود تھی کہ باہر ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے کہا کہ اس کو بلائیے، مجھے جو ہے وہ ارجنٹ بیسس پہ 250 کھیس چاہیے. وہ کھیس جو اس کے بک نہیں رہے تھے، وہ بہن کے آنے سے اتنی رحمت ہوئی اس کے گھر میں کہ 1 منٹ میں بک گئے. اور ہم جو ہیں وہ بہنوں کو جائیداد سے حصہ نہیں دیتے کہ کم پڑ جائے گی.
جس بہن کی اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ وقت دے دی ہے کہ اس کے آنے سے آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے، یقین کیجئے کبھی کسی بہن بیٹی کو دینے سے نہ کسی کے گھر میں مال کم نہیں ہوا۔ اس رشتے کی اہمیت اس بہن سے پوچھئے جس کے پاس بھائی نہیں ہے، بھائی جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس بھائی سے پوچھئے جس کے پاس بڑے بھائی کا آسرا نہیں ہے، جس کے پاس اس بھائی کا آسرا نہیں ہے جو اس کے پیچھے سپورٹ بن کے ڈھارس بن کے کھڑا ہوا ہے۔ اس بھائی سے پوچھئے جس کے پاس بہن نہیں ہے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ رشتے جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں تب تک ان کی اہمیت نہیں ہوتی جب تک یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سے بچھڑ جاتے ہیں نا، ساتھ ہی ہمیں ان کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، میری بہن تو جو چلی گئی وہ بہت اچھی تھی، یا میری بھائی جو میرے سے دور ہو گیا وہ بہت اچھا تھا، کاش وہ واپس آ جاتا۔ آپ کبھی ناظرین وہ دیکھیں، آج کل ریلز چل رہی ہیں انسٹاگرام پہ کہ جو رمضان میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ منایا کرتا تھا وہ رمضان کا مزہ اب نہیں آ رہا، کیونکہ اب میرے بہن بھائی اس میز پر موجود نہیں ہیں، اس کھانے کی میز کا مزہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کھانے کی میز کا مزہ جب تک ہے تب تک لے لیجئے، کل کو تو مہمان بن کے ہی جانا پڑے گا اور مہمان بن کر ہی بہن بھائی کو بھی ملنا پڑے گا۔ جب تک ٹائم ہے اس ٹائم کو خوبصورتی سے انجوائے کر لیں۔ جی، ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ماہر تعلیم ہیں، عالم دین، سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آصف تنویر صاحب، ماہر قانون ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہیں، اور میری دائیں جانب تشریف فرما ہے سید اعجاز بخاری صاحب، لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ، سر خوش آمدید، اور ڈاکٹر شازیہ قیوم، ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید کہتی ہیں، اور ہمارے نعت خوان محمد ریحان روفی صاحب اور ان کے ہم نوا خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو بھی، اور منیرہ کرن، شیف منیرہ، آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ منیرہ، آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ جی، آج کا جو مینیو ہے آج بن رہا ہے کہ اچاری پسند ہے وہ بناؤں گی، جس کے ساتھ میں اس کو فلیور کروں گی کلونجی بیترے اور ساتھ میں سونف کے ساتھ، اور ساتھ میں اس کا سیلڈ بنے گا، میکرونی سیلڈ ہوگا جس میں ویجیٹیبلز رہیں گے فریش، جس میں کیپسیکم ہوگا یعنی کہ شملہ مرچ ہوگا، ہرا پیاز ہوگا، آپ گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس میں چاہیں تو پالک بھی چاپ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں آج بنا رہی ہوں کنافہ، اور اس کو میں عربین ڈیلائٹ ہے، اور اس کو ڈش ہے بیسیکلی اس کو میٹھے کے طور پہ بہت پسند کیا جاتا ہے، تو میں اس کو فیوژن بھی کروں گی اور دونوں طریقوں سے بتاؤں گی کہ آپ اس کو جھٹپٹ کوئک کیسے بنا سکتے ہیں۔ بالکل منیرہ صحیح کہہ رہی ہیں، جب سے کنافہ چاکلیٹ دبئی والی وائرل ہوئی ہے تب سے پستہ جو ہے وہ دنیا میں کم ہو گیا ہے۔ جی بالکل، تو اب اسی وجہ سے یہ کنافہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہاں سے ملتا ہے، آج مل گیا۔ چلے آج مل گیا آپ کو، پھر جو مانگو مل جاتا ہے۔ جی بالکل، اور ساتھ میں ایک ڈرنک بنائے گئے امرود کے ساتھ گواش، وہ اس میں میں ایڈ کروں گی لیمن، اور خربوزے کا ایک فلیور دوں گی جس میں تھوڑا سا مٹھاس آئے گی۔ تو یہ آج کی کوئک ریسیپیز ہے۔ آج سارا آئرن، وائٹامن سی، سارے منرلز انرچڈ ہو کے ہمیں ملنے والے ہیں۔ بلکہ بینگن بھی ہے ساتھ میں، میں بینگن کے ساتھ اس کو بناؤں گی فرائی بینگن ایز ایپیٹائزر، تو میکرونی سیلڈ اور ساتھ میں بینگن کا کمال ہو گیا۔ آپ اس کو شروع کریں، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس۔ رمضان میں خوش آمدید۔ اب ہم اپنے مہمانان گرامی سے سوالات کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب، پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں اور سنت نبوی میں بھائی کے جو حقوق ہیں اور جو فرائض ہیں وہ کیا بیان ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، اس میں بھائیوں کے درمیان جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ کیا چیز بنائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ من حیث المسلم، جی، جب ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اس پیارے رشتے پر نظر ڈالتے ہیں جی جی، تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ماں کی بے لوث ممتا، باپ کی پیار بھری شفقت کے بعد خلوص اور وفا سے بھرپور کوئی رشتہ دنیا میں ہے تو وہ بھائی کا ہے۔ پروردگار عالمین نے اس ضمن میں ہمیں ایک اصول عطا کیا کہ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، واہ،
ہر حقدار کو اس کا حق دو. جب ہر حقدار کو حق ملے گا تو کائنات میں امن اور اخوت اور محبت اور ہمدردی، ایثار، خلوص، اس کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے. کوئی حق مانگے گا نہیں، سب کو مل رہا ہوگا. سب کو مل رہا ہوگا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، آپ نے حقیقی بھائی کے بارے میں بتایا، اخیافی بھائی کے بارے میں بتایا، اللاتی بھائی کے بارے میں بتایا، لیکن ہم جب قرآن و سنت کی روشنی میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں واہ جی واہ، تو وہاں رضائی بھائی اور بہن کی کیا عظمتیں نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. اس سے بھی بڑھ کر آپ چچا زاد بھائی کو اگر دیکھیں تو کائنات حیرت میں ڈوب جائے گی کہ مصطفیٰ ہے مرتضیٰ. مرتضیٰ ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اخوت کیا ایک نمونہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ سے دنیا کو دیا. بے شک ایسے ہی. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آئے، انہوں نے اپنی امت کو ایک اصول دیا کہ اے والدین، تم اپنی اولاد کو جو سب سے بڑھ کر بہترین عطیہ دے سکتے ہو وہ ان کی بہتر تربیت ہے. سبحان ٹھیک ہے، بہترین. بہتر تربیت سے بڑھ کر والدین اپنی اولاد کو کوئی تحفہ، کوئی عطیہ، کوئی نعمت نہیں دے کوئی سکتے. جائیداد بھی نہیں دے سکتے اس سے بڑھ کے. ہیں لیکن آج آپ دیکھیں کہ جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے تھے تو ذرا نظر بھی تو دوڑائیں. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نام ہے اعمال. واہ واہ واہ. جب ہم نے اس طرف سے غفلت اختیار کی تو زمانے نے پھر وہی کیا جو ہو رہا ہے. بالکل. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخوت کی بنیاد یہ عطا فرمائی کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلم ہے. ومن ہو مسلم فہو اخ. جو مسلمان ہے وہ بھائی ہے. بے شک. اب اخوت کی اس وسعت کو کوئی پیمانے میں ناپنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک اس سے بھی بڑھ کر جب ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کیا بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس کا مومن ہونا بنتا ہی نہیں کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا. اتنی بڑی بات ہے. اس میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخوت کی آفاقیت رکھ دی ہے اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک بات. کائنات کے کونے میں کہیں بھی کوئی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ تو مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ. اب اخوت اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اس کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے لگائیے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کیا بات ہے. کتنے سالوں سے تم ایک دوسرے کی گردنیں اتار رہے، اپنے مرے ہوئے کو گن گن کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے، لیکن اللہ نے تم پر انعام کیا کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور اس اخوت کا احترام نہ کرنے والوں کو بھی قرآن ایک پیغام دے رہا. جی جی فرمائیے جلدی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. وہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. صلہ رحمی نہ کرنے والے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والوں کو قرآن ہدایت بھی نہیں دیتا. اللہ. بہت خوبصورت وضاحت کی پروفیسر صاحب نے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایڈوکیٹ آصف تنویر صاحب، سر آپ سے یہ سوال ہے کہ وارث شاہ صاحب ہیں، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھائی کی محبت کا جو تصور دیا، ان کے کئی اشعار بھی بڑے شعرا وافاق ہوئے اور بڑی اللہ رب العزت اسے قبولیت دی.
تو ان دو بزرگان نے جو بھائیوں کی محبت کا تصور دیا وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، میڈم آپ کا بھی شکریہ، اور 92 نیوز چینل کا شکریہ فار انوائٹنگ می۔ اور بھائی کے حوالے سے جیسے کہ سر بھی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان مومن کا بھائی ہے، اور یہ جسد واحد کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اور صحیح۔ بھائی کی جو لیگل ڈیفینیشن ہے برادر کی، جو بلیکس لاء ڈکشنری کے اندر، جس کو پاکستان کی جوڈیشری کے اندر اور لائرس کمیونٹی کے اندر کنسلٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ a person having the same parents as another person is having is called the brother۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور جیسے وارث شاہ نے فرمایا کہ بھائیاں باج نہ مجلساں سوندیاں نے، نہ بھائیاں باج بہاراں، بھائیاں باج نہ مجلساں سوندیاں نے، نہ بھائیاں باج بہاراں، بھائی مرن ٹوٹ بائیاں جاندیاں، بنا باہی نہیں پرواراں۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی بھائیاں دے غم ونڈاندے، بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ تے سردے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو صوفی کلچر تھا، اس کے اندر جتنے بھی رشتے تھے ان سب کو بہت زیادہ سگنیفیکنس دی جاتی تھی، اور بالخصوص جو بھائی کا رشتہ تھا اور اس طرح کی جو صوفیاء نے ڈسکرپشن دی، اس نے بھائی کی محبت میں، بھائی کے احترام میں، اخلاص میں، اس میں مزید اضافہ کیا، اور بھائی چارے کے اندر مزید اضافہ ہوا۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب ایک ثانیہ یہ ہے کہ بیڈ ایگزامپلس کو تو کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن جو اچھی مثالیں موجود ہیں بھائی چارے کی، جیسے محمد بخش نے، وارث شاہ نے بیان کیا، ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ اب حابیل قابیل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو اچھی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھائی چارہ ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ علی میرے بھائی ہیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین پاک اور غازی عباس کا جو آپس میں تعلق ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک والدہ سے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ایک محبت تھی ایک دوسرے کے لیے، جو ایک دوسرے کے لیے اثار اور قربانی کا جذبہ تھا، دیٹ واز ایگزمپلری۔ اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آپس میں بھائی چارہ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو بھی نبوت عطا فرما تاکہ ہم اکٹھے اس چیز کو لے کے چل سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب بیٹھے ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور اپنے سے پہلے انبیاء کا ذکر کرتے تھے، تو وہ اس طرح سے ذکر آپ فرماتے تھے کہ آپ ان کو بھائی کہہ کر پکارتے تھے، کہ یہ میرے بھائی موسیٰ کی بات ہے، یہ میرے بھائی سلیمان کی بات ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈاکٹر صاحب جب آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آقا پاک نے فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جو مجھ سے پہلے میرے بھائی سلیمان پہ اتری ہے۔ تو کتنا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا پرائیڈ لیتے تھے، ان کو بھائی کہہ کر بات کرتے تھے، تو اس کی کافی سگنیفیکنس ہے۔ جی بالکل، جی ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ والدین کی وفات کے بعد جو ہے وہ گھر پہ جو ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنے کا جو نظام ہے وہ ٹوٹل ایک بڑے بھائی یا بڑی بہن پہ آ جاتا ہے، لیکن ہم بڑے بھائی کی فضیلت پہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا تعاون ہونا چاہیے، کتنا ضروری ہے یہ، اور والدین کی وفات کے بعد جو بڑا بھائی ہے اس کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے جہاں تک شرعی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو وہ تو ماشاء اللہ عالم بیٹھے ہو، تو بہت اچھی گفتگو ماشاء اللہ، بڑی شاندار، خود ڈاکٹر صاحب بھی ظاہر ہے بہت شاندار گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ بڑے کو بڑا بننا پڑتا ہے، تبھی چھوٹے چھوٹے بن پاتے ہیں۔ بالکل، تو دوسرے معنوں میں چھوٹا بنانے والا بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک حضرت یوسف کے حوالے سے بات ہوئی تو اکثر یوسف کے بھائی سب کو یاد آتے ہیں، بھائیوں کا یوسف نہیں یاد آتا۔ اصل تو وہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ بھائیوں کا یوسف بھی تو تھا۔ تو ہم جب اس پہلو کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے نہیں تھے، حضرت یوسف بڑے تو نہیں تھے، لیکن کیا بات ہے۔ اور جہاں تک تعلق حقوق کا، اگر حقوق یاد کرائے جائیں تو وہ تو حق کی توہین ہے، حق یاد تو نہیں کرایا جاتا، بالکل حق تو آپ کے حصے میں آ جاتا ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہوتا ہے فرائض، اور اس کے اعتبار سے بڑے بھائی کا کام جب اسے کہتے ہیں وہ والد کی جگہ پر ہے تو ہم اسے تقاضا تو یہ کر لیں کہ وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھے اور اپنے فرائض کا خیال رکھے۔ تو ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہم اسے وہ مقام دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے۔ بالکل۔ اور بڑے بھائی کو یا کسی کو بھی جو بڑے عہدے پہ فائز ہوتا ہے، اگر وہ اچھا سننے والا ہوتا ہے تو وہ حل دے سکتا ہے، اور اگر وہ کہے کہ میں بڑا ہوں اور سناتا رہوں گا تو بڑے اصل میں ہوتے وہی ہیں جو سنتے ہیں۔ بالکل۔
اور آپ اس میں دیکھ لیجیے ترکیب لگی ہے سمیع و علیم اور علیم و خبیر کی. اگر اسی کو ہم سمجھ لیں تو سننا پھر اس سے علم حاصل ہوتا ہے, پھر کہیں جا کر خبر ملتی ہے. بالکل. اور بڑے بھائی کا کندھا ایک ایسا کندھا ہوتا ہے کہ وہ واحد کندھا ہے جس کے اوپر سر رکھ کے آپ کسی کی بھی یاد میں رو سکتے ہیں, ایسے ہی اگر وہ کندھا اس طرز پر عطا ہو جائے آپ کو. جہاں تک تعلق والدین کے جانے کا, تو میرے خیال میں والدین کے ہوتے ہوئے اگر بڑے کو بڑا ہونا بتا دیا جائے تو ان کے جانے کے بعد بڑا ہونا برقرار رہتا ہے. اور اگر اچانک اس کے اوپر کوئی قیامت آن پڑے, وہ ظاہر ہے والد کا جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی ہے, تو پہلے وہ خود سنبھلے گا تو کسی کو سنبھال پائے گا. اس لیے والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں وہ اپنے بچے کو سنبھلنا سکھائیں. ٹھیک ہوگا تو ٹھیک رکھے گا, اور اگر وہ اس طرز پر اسے نہیں کر پائے گا تو اس کے نتائج آپ کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بہن کی جو زندگی میں بھائی کے جذباتی اور نفسیاتی کردار ہیں, ان پہ پلیز بات کریں. ابھی سر نے بھی بتایا کہ اگر ہم ماں اور بیٹے کے تعلق کے بعد کوئی خوبصورت رشتہ دیکھتے ہیں تو وہ بہن اور بھائی کا دیکھتے ہیں. نہایت ہی پیارا اور بہت ہی نرم رشتہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک بہن جو ہے وہ ایک پودے کی مانند ہے, تو بھائی اس کا جو ہے وہ مالی ہے. وہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے اعتماد کا, اس کو اپنے جذبات دیتا ہے, اور اس کے آگے کوئی غیرت کی دیوار نہیں بنتا. اس کے لیے ہوا کا راستہ کھولتا ہے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو آگے لے کر جا سکے, اس کی تعبیر کرے. وہ اس کو کسی بھی غیرت کے نام پہ اکھیڑتا نہیں ہے, بلکہ اس کی جڑیں مضبوط کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں وہ بھائی ہمیشہ اپنی بہنوں کو ڈپینڈنسی سے نکالتے ہیں اور انڈیپینڈنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. اپنا اختیار قائم رکھنا بھائی کی طاقت نہیں ہوتی. بھائی جو ہے وہ بہنوں کو اتنا تربیت دیتے ہیں اپنے ساتھ چلا کے کہ اگر وہ دائیں بائیں بھی ہوں تو بہن اس دنیا کا مقابلہ کر سکے اور گرم ہوا کا مقابلہ کر سکے. اور دیکھیں عورت جو ہے وہ چھوٹی ہے, بچی ہے, اس کے بعد لڑکی ہوتی ہے, پھر اپنے گھر سے اگلے گھر میں چلی جاتی ہے. ہر منزل پہ بہن کا جو سہارا ہے وہ اس کا بھائی ہے. آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ وہ روٹی بانٹ کے کھاتے ہیں, وہ ماں بانٹتے ہیں, وہ ایک بستر پہ پلے بڑے ہیں. اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ مقابلے میں بھی آتے ہیں, وہ پیار میں بھی. اگر بڑا بھائی ہے تو وہ آپ کا ہمیشہ آپ کا نگہبان رہتا ہے, چھوٹا بھائی ہے تو وہ آپ کو پیار کرنا سکھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس کی پرورش کرتے ہیں, ماں کے ساتھ مل کے اس کا خیال رکھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی بھی ایک خاص عمر پہ آ کے اس کا رول بڑے بھائی والا ہی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, وہ چھوٹا نہیں رہتا, اور آپ کو ہمیشہ اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کسی بھی مدد کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے بہن اور بھائی کا دیکھنا ہے تو کربلا میں جائیے, اور کربلا کے واقعے کو یاد کیجئے. وہاں جب بھائی زندہ تھے تو وہ بہن کے آگے کیسے کھڑے تھے, اور جب بھائی نہیں تھے تو بہن کتنی مضبوط بنی. تو یہ وہ تربیت ہے جو ہم نے اپنی بہنوں کو دینی ہے کہ اگر وہ اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں بھی ہیں تو وہ اپنے خاندان کی, اپنے بھائیوں کے نام کی حفاظت کر سکیں. زینب بنانا پڑے گا ہمیں سب کو تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں. میرا خیال ہے ہم میں سے تو کوئی شاید اس تک نہ پہنچ سکے, لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے. بالکل, زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ مشکل میں ہے. اور عورت اپنے آپ کو جتنا مضبوط کہہ لے کہ جی میں بہت مضبوط ہوں, میں اکیلی رہ سکتی ہوں, میں ہر چیز کا مقابلہ کر سکتی ہوں, یقیناً آپ کر سکتی ہیں. لیکن جو مرد کا ساتھ ہے, جو کہ باپ کی شکل میں بھی ہوتا ہے, بھائی کی شکل میں بھی ہوتا ہے, شوہر کی شکل میں بھی ہوتا ہے, اور اگر کسی وجہ سے آپ کا کوئی تعلق کم بھی ہو جاتا ہے تو بھائی کا تعلق تو ہمیشہ ہی موجود رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس بیچارے پہ ترس کھاتے ہیں جس کو اللہ نے یہ رشتہ دیا ہی نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ منیرہ سے پوچھتے ہیں کہ کچن میں وہ کیا کر رہی ہیں اور کہاں تک ان کا کھانا پہنچا ہے. جی جو بینگن کے فرائز تھے وہ میں بنا رہی ہوں, اس کو میں نے بیٹر ایک بنایا ہے, اور اس بیٹر کے ساتھ میں نے اس کو ڈپ کیا ہے. ٹھیک ہے, ایسے کر کے ایزیلی ڈپ کر کے بیٹر ساتھ ہی اس کا لگا, اس کی کنسسٹنسی ہے, اور پھر اس میں ہمیں اس کو ڈپ کر دینا ہے. بیٹر کو جتنا آپ بیٹ کریں گے اور اس کی جتنی چیز نکلے گی, اس کی بیس بنے گی, آپ کتنے اچھے فرائز بنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں بنا رہی تھی اچاری جو پسندے تھے, وہ اس کو میں نے ابھی دم پہ رکھا ہوا ہے. اس پہ ابھی لیمن اور ساتھ میں ڈالوں گی ہری مرچیں ڈالوں گی, اور اس کو پھر اس کی ایک تھالی میں بنا رہی ہوں. اس تھالی میں آپ کوئی سے بھی روٹی رکھ سکتے ہیں, جو کی جس کی بھی, ساتھ میں املی کی چٹنی ہوگی, ساتھ میں ہرے دھنی کی چٹنی ہوگی, ساتھ میں فریش سیلڈ ہوگا, اور یہ ایک پراپر ایک میل ہوگا جس کو آپ ویریشن کے ساتھ اپنے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں. اور ساتھ میں جو کنافہ تھا وہ میں نے کنافہ دو طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے, ایک گرم اور ایک ٹھنڈا. میں دونوں طرح سے کروں گی. ایک کو میں نے فریزر میں رکھ دیا ہے, اس کی میں نے وہ چاشنی بنائی ہے جس کو چینی اور لیمن کے ساتھ
وہ جب بن گئی ہے، بلکہ بن ہی گئی ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اب تھوڑا سا اس کو ہم ابھی اور پکائیں گے اور پھر اس کے اوپر میں ڈپ کروں گی اور اس کے ساتھ پھر اس کی جو گارنش ہے جو کہ بادام اور پستہ پھر وہ ڈال کے سرو کریں گے. زبردست جی، آپ اسے کنٹینیو کریں اور ہم انتظار میں ہیں کہ یہ تھالی کیسی خوبصورت ریڈی ہو کے ہمارے سامنے آئے گی. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بڑا اہم سوال، مالی طور پر اگر 4-5 بھائی ہوں تو سارے مستحکم نہیں ہوتے، کوئی زیادہ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نواز دیا، کسی کو کم نواز دیا. اب اس حوالے سے ہمیں ضابطہ بیان فرمائیے کہ شریعت ہمیں کیا ضابطہ دیتی ہے، کس حد تک مالدار بھائی دوسرے کی ضروریات کا کفیل ہونا چاہیے، یا کیا حدود اور قیود ہیں، یہ بتائیے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہو رہی ہے خونی رشتے کی. جی. قرآن کریم تو ایمان والوں کے لیے جب یہ کہتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو دوسروں کی ضرورت پر تڑپ پڑیں وہ اپنے کمزور بھائیوں کو اٹھانے کی طرف فکر نہ کریں تو ان کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل نقطہ تو یہ سمجھنے کا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خونی رشتے کے ساتھ ایک دینی اخوت قائم کی. ٹھیک ہے. ایک تو خونی اخوت ہے، سگے بھائی ہیں، لیکن اسلام نے کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جو بھائی بنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ میں بھی ایک ایک کو کر کے بھائی بنایا. جی. پھر آپ نے مواخات قائم کی مدینہ منورہ میں. اب اس مواخات کے اگر مناظر امت کو پتہ چل جائے کہ وہ کیسے بھائی تھے. واہ واہ واہ. جب کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے والی اخوت کا یہ عالم ہے کہ بھائی کہتا ہے یہ میرے 2 باغ، ایک تیرا ایک میرا، یہ میرے 2 گھر، ایک تیرا ایک میرا، میری 2 بیویاں ہیں، ان پر نظر ڈالو، جو تمہیں پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، وہ اس سے تم نکاح کر لو. تو جہاں اسلام نے اس بات کو اتنا اہم قرار دیا، وہاں اگر میرا سگا بھائی بھوکا ہے، اس کے بچے رات کو بھوکے سو رہے ہیں، وہ تو بھائی ہے. اسلام اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ما آمن بی من بات جارہ جایا. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا وہ یہ سمجھے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا. تو وہاں پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گوارا کریں گے کہ بھائی ہیں سگے. اور بھائی کی قدر کے ضمن میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ذہن میں آیا. جی جی ضرور. کہ ایک عورت کا ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے اور ایک شوہر ہے. ان تینوں سے کوئی جرم سرزد ہوا، عدالت میں گئے، عدالت نے تینوں کے لیے سزائے موت تجویز کی. جب ان تینوں کے لیے سزائے موت تجویز ہوئی تو جو حاکم تھا اس کے دل میں عورت کی بے بسی کو دیکھ کر ترس آیا، تو اس نے بلا لیا. اس نے کہا کہ یہ 3 ہیں، تیرا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا شوہر ہے، ان میں سے ایک کو تیری دیکھ بھال کے لیے میں اس کی سزا معاف کر سکتا ہوں، تو چن لے. وہ آگے بڑھی، اس نے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دے. اللہ. حیران ہو گیا کہ تو نے اپنے شوہر کا خیال نہیں کیا، اپنے بھائی کا خیال نہیں کیا، اپنے بیٹے کا خیال نہیں کیا. وہ کہنے لگی کہ یہ تو اگر چلے بھی جائیں تو یہ اور آ سکتے ہیں، لیکن بھائی جو ہے میں کہاں سے ماں باپ کو لاؤں گی کہ مجھے میرا بھائی ملے. تو اس قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے رواداری کا جو ایک الگ باب ہے، ایثار کا الگ باب ہے، باہمی ہمدردی کا الگ باب ہے، لیکن اس معاملے میں کہ ایک سگا بھائی بھوکا سو رہا ہے، دوسرا عیش و عشرت کر رہا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو یہاں تک کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی طویل ہو،
اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو تو تم صلہ رحمی کرو، بالکل ٹھیک، ان کو خیال کرو، تم انہیں کھلا پلا رہے ہو، اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت عطا کر رہا ہے، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت عطا کر رہا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی ان اعلیٰ و عرفہ تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بات پھر میں وہی عرض کروں گا کہ فقدان تربیت کا ہے۔ بالکل، جس ملک کے سارے ادارے تعلیمی اداروں سمیت، میں نے 37 برس کالجوں میں پڑھایا ہے، میں جانتا ہوں جی جہاں سارے ادارے قوم کو بد اخلاق بنانے پر تلے ہوئے ہوں، وہاں پر جب ہم بھائیوں کی ان باتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں تو ان کو کیا اہمیت ہوگی۔ ہمیں لوٹنا ہوگا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، کہ جن کا عالم یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نماز کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس بے چینی اور بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج میرے گھر میں چاندی کا ٹکڑا پڑا ہے۔ کیا اللہ کا نبی اس حال میں رات گزارے گا کہ اس کے گھر میں چاندی کا ٹکڑا پڑا ہو اور کوئی بھوکا سو جائے؟ اللہ اللہ، یہ احساس انسانیت کا جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، بالکل درست بات، یہ غیروں کے لیے ہے اور خون کے لیے تو وہاں دوہرا اجر ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل کہ صحیح، جب ہم خیرات کسی عام آدمی کو دیتے ہیں ایک اجر مل رہا ہے، لیکن ذوی القربیٰ کو سامنے رکھ کر جب ہم ان پر مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں دوہرا اجر عطا فرما رہا ہے، اور پھر یہ رمضان کی برکتیں تو اور اس میں رنگ بھر رہے ہیں۔ چار چاند لگا دیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آصف تنویر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مسلمان آپس میں جب بھائی بھائی ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، ان کو کیسے شیر و شکر کیا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ اس کے یہ بھی ایڈ کیجئے، چونکہ آپ لائر بھی ہیں، خاندانی جھگڑوں میں جیسے زمین ہے، کاروبار ہے، تو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اسلام اور ہمارا قانون اس ثالثی کے کیا طریقے بتاتا ہے، اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے پازیٹیولی؟ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایک دوسرے کو قریب کرنے والی بات ہے، مسلمانوں میں جو کہ بھائی بھائی جن کو قرار دیا گیا ہے، ان کے اندر آج اگر اختلافات ہیں تو ون آف دا ریزنز از دس سیکٹیرینزم، اور اس کا جو سلوشن ہے، وہ سلوشن ہمیں جو ہمارے اسلاف ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا سلوشن تصوف ہے، صوفیزم ہے، کہ وہ آپ کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ آپ علامہ اقبال کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے جوڑنے کی بات کی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا اس چیز کی نفی کرتے ہوئے کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دو ہاں تو دل سڑیا ہوں، مک گئے پینڈے خشکی دے جدو دل وحدت الہی وچ وڑیا ہوں۔ کہ کیسے انہوں نے اس جو چیز ہمیں تقسیم کرتی ہے اس کو ختم کر کے ایک بڑی آئیڈینٹی کی طرف ہمیں لے گئے کہ ہم ایک ہو کے اپنے ساتھ۔ بڑا خوبصورت نقطہ ہے جی۔ اور جو آربیٹریشن کے حوالے سے بات ہے وہ یہی ہے کہ اب ایک تو کیسز کا سلسلہ ہے کہ آپ کیس کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اب ویسٹ کے اندر بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی اب آربیٹریشن کے سیٹ اپس موجود ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کورٹ جانے سے پہلے دونوں فریقین اپنی مرضی سے ایک آربیٹریٹر یعنی ثالث کو اپوائنٹ کریں جس پہ آپ دونوں کا اتفاق ہو، اور بجائے وہ کیس ادھر لے جانے کے جو اتنا لمبا چلتا ہے کنٹینیوسلی 1 ایئر 2 ایئر، آپ اس کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، اور وہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ آپ کو بتائے گا بھی صحیح، اور وہ دونوں کے لیے بائنڈنگ بھی ہوگا۔ اور پھر بات آئی کہ اس کی امپلیمنٹیشن کون کروائے گا، اگر ایک پارٹی نہیں مانتی جس کے خلاف بات آئی ہے، تو اس میں کلازز شامل ہیں ہمارے آربیٹریشن ایکٹ کے اندر کہ ایوارڈ جو ہے، جو ڈیسیجن ہے اس کو بائنڈنگ کنسیڈر کیا جائے گا، اور کورٹ میں وہ جمع کرائیں گے، کورٹ اس کی امپلیمنٹیشن کروا دے گا۔ تو دس از ایزی فار دا پیپل، لیس ایکسپینسو، اسپیڈی جسٹس از انکلوڈیڈ ان دس پروسیس۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ بھائیوں کے درمیان پیدا ہونے والے جو تنازعات ہیں اس میں جو بیویوں کا کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بھابھیوں کا جو کردار ہے، کردار تو ان کا ہوتا ہے اس میں، لیکن دیکھیں سنبھالنے والے کا زیادہ کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی نے تو اپنے دیکھیں وہ ہے جذبات، عورت کا مطلب ہے جذبات، اور ان جذبات کو سنبھالنے کی اسکل مرد کے پاس ہوتی ہے۔ اگر وہ اسکل کا بہتر استعمال کر لے تو کوئی ایسی بات، اگر وہ اسکل میں بہہ جائے تو پھر وہ پھر بہہ ہی جاتے ہیں، وہ بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں،
آپ جب کبھی بھی یہ بات دیکھیے گا کہ ایک ہسبینڈ اگر واقعتاً توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے نتائج مختلف نکل آتے ہیں، لیکن اگر ہسبینڈ کو اپنے ہی گھر میں کچھ چھپا کے لانا پڑے اپنی بیوی کے لیے تو گھر والوں کو بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. بالکل. جب وہ اس طرز پر دیکھے گا کہ مجھے اس کے لیے کچھ چھپا کے لانے، وہ تو اس کے لیے یہ لے کر آیا تھا، اور راستے میں اکثر بچے بھی چھوڑ دیے جاتے کہ چچا پاپڑ سمیت پکڑا جائے اگر جیب کے اندر وہ موجود ہے تو اس کے نتائج پھر کیا نکلتے ہیں؟ وہ ظاہر یہی نکلیں گے. میں آپ کو عرض کروں، میں گھر میں بڑا ہوں، میری بیوی ہے، تو میری جو بیوی ہے اس کے میرے بھائی سارے کے سارے اس قدر احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے معاملات کیسے رکھنے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں اس لیے عورتوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے، چونکہ وہ تو جذبات ہے اور جذبات کس میں مغلوب ہوتے ہیں، تو ہمیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ مرد کو ہے. اگر وہ واقعی اس احترام کو قائم رکھتا ہے تو بہت بہتر نتائج نکل آتے ہیں. اور اگر آپ عورت کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے تو عورت اگر جذبات کا اظہار نہ کرے تو وہ عورت کے معیار پر پوری نہیں اترتی. اس کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. اس کی معصومیت، محبت، خوبصورتی اس میں ہے ہی کہ وہ ایسی بات کر دے گی کہ آپ کہیں گے یار یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ بات کر ہی وہ سکتی ہے اور یہی اس کا حسن ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے اختلاف کا، مختلف ہونے کا، دیکھیے ہمارا جو جسم ہے یہ تضادات کا مجموعہ ہے. اس میں جو ہاتھ کر سکتے وہ پاؤں نہیں کر سکتے، جو پاؤں کر سکتے وہ آنکھیں نہیں کر سکتی. لیکن اس تضادات کے مجموعے نے اتحاد کی صورت میں ہمارے وجود کو جنم دے رکھا. جس گھڑی ہم اس بات کو سمجھیں گے تو یہی کام پھر اس مرد کا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ ان کا خیال رکھے. اور آخری جملہ میں عرض کروں گا کہ اختلاف رائے تو حسن ہے، طرز اختلاف رائے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ طرز اختلاف رائے، اور اس کو بھی ہسبینڈ سنبھال سکتا ہے. خاتون اگر ایسے نہ کرے نا تو پھر آپ کہیں گے یہ عورت کیسے ہو گئی اگر اس نے جذبات کا اظہار نہیں فرمایا تو. لیکن ایک اور بات مجھے بتائیں، آپ لائف کوچ ہیں، آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو آ کے وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا بھائی تو بہت اچھا تھا، شادی کے بعد یہ بدل گیا، یہ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، تو اس بارے میں آپ کیا کرتے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو تم بدل پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس کیا بدلتا ہے؟ اس تھیسس سے اتفاق بھی کرتے نہیں، میں ہیں بندہ بدل جاتا ہے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ دیکھیے وہ بدل جاتے ہیں جو ارد گرد ہوتے ہیں. اچھا، وہ وقت نہیں دے رہے اس نئی آنے والی لڑکی کے لیے. اس کو تقسیم تو وہ ہوا ہے. احتیاط ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے اس بھائی کی طرف کہ یار اب اس کے لیے ایک اور ذمہ داری آ گئی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں. تو جو 4 ساتھ نہیں دے رہے تو پھر اس کے بعد وہ مورد الزام ہی ٹھہرائیں گے نا اس کو. اب دیکھیے اگر رات کو وہ 10 بجے بھائیوں کے ساتھ گپ لگانے آ جاتا تھا اور اب اس کی بیوی آ گئی تو اس کو اس کے پاس جانا چاہیے نا. کہتے ہوتے تو بدل گئے. یہ جو ہمیں کہہ رہے تھے بدل گئے ہو، یہ اصل میں انڈائریکٹلی بدلہ لے رہے ہوتے ہیں اس پورے رشتے سے جس کو بڑے ذوق شوق سے لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایک تو کنٹرول رشتوں میں نہیں ہوتا، وہ جانوروں کو کیا جاتا ہے، مینج کیا جاتا ہے. اور جب ایک مرد بیٹھ کر اس بات کو سمجھے گا کہ مجھے راحت لینی ہے تو راحت انشور کرے گا تو اس کے حصے میں راحت آئے گی. اور جس نے راحت لینی ہوتی ہے انتظام بھی اس نے راحت کا کرنا ہوتا ہے. پھر آئی وڈ سے کہ کوئی پوائنٹرز جو ہے نا وہ دے دیں تاکہ جو ہے نا وہ سیکھ سکے اور اس چیز میں جو ہے نا عورت کو سنیں. آپ اگر اپنی عورت کو سن لیں گے وہ کسی اور کو سنانے نہیں جائے گی. زبردست. سب سے اہم نقطہ یہ. لیکن ڈاکٹر صاحب صرف سنیں، سن کے اس طرف چلنا نہ نہیں ہو جائے کہ جو سمجھنے کے لیے سنتا ہے اسے جہاں چلنا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، نہیں تو وہ چلتا رہتا ہے. یہ ٹھیک بات. اور سننا تو صاحب کہتے ہیں اس کو کہ اب سمجھیں. ہاں صحیح ہے. سننا برائے سننا کے نقصانات تو ہیں، وہ پھر وہ بھی سناتے ہیں اور اگلے بھی سنا دیتے ہیں. ہاں پھر سب سناتے ہیں. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی چھوٹے بھائی پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی لیکن اب اس کی شادی ہوگی، اب ساری اسی پہ ہی ڈال دو. اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ عام والدین کا کردار تھا. اگر وہ شروع سے ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے تقسیم کر کے اس عملی مشق سے گزارتے ان کو تو یہ معاملہ ہونا ہی نہیں تھا. پرابلم تو ہمارا یہ ہوا کہ ہم غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ہماری تربیت ہوئی ہے. ٹھیک بات ہے. تو اس کے نتائج پھر کیا؟ میں نے کچھ 6 لاکھ ٹیچر ٹرین کیا ہے، میں نے 26 کتابیں لکھی ہیں. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے اسکول نہیں بھیجوں گا. واہ، اس سے بہتر بات میں کر نہیں سکتا. لیکن اجاز صاحب میں آپ سے یہاں چاہوں گی کہ آپ اتنے سال کے تجربے کو اگر ایک اس میں بیان کرنا چاہیں، کوئی ایک واقعہ یا کوئی چیز تو وہ پلیز بتائیں. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا. وہ سویرے سے بڑا، اس نے کافی لوگوں نے اس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سویرے سویرے وہ اٹھی، 2 انڈے رکھے ہوئے تھے فریج کے اندر. ٹھیک ہے. اس نے اٹھا کے وہ دونوں انڈوں کو بنایا، ایک اپنے ہسبینڈ کو دیا، خود کھایا اور نکل لی. جب وہ چلے گی اپنے کام کی طرف تو پیچھے سے کوئی 10-11 بجے اسے اس ہسبینڈ کا فون آتا ہے کہ آج تم گھر مت آنا، اپنے گھر سے لے جانا، میں شام کو تمہیں لے لوں گا. وہ کہتی ہے کیا ہوا مجھے بتاؤ. وہ کہتے ہیں بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم مت کرو ایسے، میں شام کو لے لوں گا تمہیں. وہ کہتے نہیں بتاؤ کیا ہے، کوئی بات ضرور ہے. اب یہاں ٹوہ میں جانا، مجھے سورہ حجرات بڑی پسند ہے اس اعتبار سے، فلا تجسسو. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار سویرے تم نے وہ 2 انڈے تھے، تمہیں پتہ ہے بہن میری اکیلی یہاں گھر آئی ہوئی تھی، وہ اکیلی ہی ہے،
اور وہ امی نے انڈے اس کے لیے منگوا کے رکھے ہوئے تھے اور تم نے اٹھا کے کھا لیا اور امی کہہ رہی ہے یہ ارادتاً نیتاً اس نے یہ سب حرکت کی ہے کیونکہ اسے پسند ہی نہیں ہے اس کی بہن. تو اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں ذرا معاملات درست کر لو تو تم بعد میں آ جانا. اسے کہا نہیں آپ پریشان مت ہو, میں سب معاملہ سنبھال لوں گی. اچھا. وہ شام کے قریب آتی ہے, اس کا ہسبینڈ پہلے سے کمرے کے اندر موجود ہے اور وہ آ کر 1 درجن انڈے لاتی ہے اور یوں ساس کے آگے پھینک کے کہتی اس کی وجہ سے مجھے گھر سے نکلوا رہی تھی تو. اللہ اللہ. اب کہیں پیچھے کھڑے وہ صاحب سن رہے تھے وہ کمرے میں, تو انہوں نے ہانک لگا کے کہا کہ سن لو اب تو خود اپنے کانوں سے سن لو, اب اس کو اس وقت طلاق دو گے تو معاملہ بڑھے گا, نہیں تو میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور قبلہ اسے طلاق دینی پڑی. اللہ اکبر. اب ذرا اس کو ہم NLP کے تحت دیکھیں تو کہاں کہاں معاملات رک سکتے تھے. بہت ساری جگہیں تھی, بہت ساری, اور رب کائنات ہر جگہ مدد فرماتے ہیں. یہ فلا تدبروا یا فلا تفکروا ایسے نہیں آئے, وہ زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ جڑا. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں کو جو ہے نا وہ جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا, لیکن اسلام تو اس کے برعکس کہتا ہے. تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ دیکھیں جی, جو بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے آپ ان کو بھائی کہتی ہیں, پہلے تو ان سے آپ وہ بھائی ہونے کا حق ہی لے لیجئے. بالکل. کیونکہ جو اپنی بہنوں کا احساس نہیں کر رہا وہ بھائی کی اس بات کا. ایسے ہی ہے. دیکھیں جی, اس میں بہت ضروری ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی اچھا بھائی یا اچھا بیٹا بن کے نہیں پیدا ہوتا. وہ ایک بچہ ہوتا ہے, وہ کھیلتے کھیلتے میں جوان ہوتا ہے, اس کی تربیت کی جاتی ہے. بالکل. ماں بتاتی ہے کہ ماں باپ بتاتے ہیں کہ تم نے بہنوں کے ساتھ یا سب کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے. بالکل. میرا اپنا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, تو وہ چھوٹا تھا مجھے یاد ہے, تو وہ بچے بہنوں کے بال پکڑ کے لڑائی ہو تو بال پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ اس نے بہن کے اس طرح بال پکڑ کے کھینچے تو وہیں اس کا میں نے ہاتھ روکا, اور تب سے میں نے اس کو ایک لفظ کہنا شروع کیا کہ بیٹا بہنوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے. آپ اس بات کے مرد ہوں گے جب آپ اپنے آپ پہ قابو کریں گے. بالکل. اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کس بات کے مرد بنیں گے, کس بات کا آدمی بنیں گے آپ. سو ایک اچھا آدمی, ایک جنٹل مین جو ہوتا ہے وہ عورت کی حفاظت کرتا ہے, وہ عورت کے اوپر اپنا روب یا اپنا حق نہیں جتاتا. بالکل. سو آپ کے پاس جب اسی طرح آپ بچے کی تربیت کرتے کرتے اس کو لے کے جاتی ہیں, پھر ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ کے گھر میں کیا تھا, آپ کے والد نے کیا کیا, کیا اس نے اپنی بہنوں کے حصے دیے اور اس کے مطابق دیے جو شرع میں تھے. بالکل. کیا وہ اس کے اپنی بہنوں کے آنے پہ ان کی عزت کرتے ہیں. اور آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پھپھو کے بارے میں اگر ہم کچھ کہیں گے تو ہمارے والد کو پسند نہیں آئے گا. میرے اپنے والد کی ایک ہی بہن تھی اور وہ ساری زندگی جسے کہتے ہیں نا آدھی روٹی کر کے کھاتے رہے ہیں کہ آدھی بہن کو دینی ہے, اور وہ بیائی ہوئی بیگم سب اپنا, لیکن آدھی روٹی کی طرح انہوں نے کھایا. اس کے بعد جب ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی آیا تو ہمارے بھائی نے ہمارا ہر ایک کا حصہ علیحدہ علیحدہ کر کے ہر جگہ پہ اس کے ضرورت کے مطابق کھڑے اس کو ہو کے دیا. اور کہیں اگر روکا بھی تو اس کی وجہ بتائی کہ دیکھو ابھی تم اس وقت ضائع کر دو گی, تمہیں میں بعد میں کسی اور شکل میں دوں گا جب تمہارے آگے بچوں کے کام آئے گا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ شادی کر دی جہیز دے دیا بیٹی کو, تو حصہ کس بات؟ دیکھیے جی, جہیز تو کہیں اسلام میں اس طرح ہے ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ ہماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ کیا لے کر گئی تھی, کون سے جہیز, کون سی جائیدادیں گئی تھی. تو آپ شرعی حق تو کہیں بھی, ابھی بیٹھے ہوئے سر آپ زیادہ بہتر بتا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جہیز دیا ہے, جی, تو وری پر کیوں نظر نہیں جاتی؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو وری جہیز سے بھی آگے جا رہی ہے. بالکل بالکل. تو وہ ایک گفٹ ہے جو والدین اپنی زندگی میں دے رہے ہیں. جائیداد تو تقسیم ہو رہی ہے مرنے کے بعد, اس میں جو جس کا حصہ ہے وہ حصہ کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے, اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے. اسلام نے جو انتہائی اعتدال کا دین ہے, انتہائی حسن سے معمور ہے. بالکل. جگہ جگہ پر اس میں آسانیاں اور بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں. تو جو لوگ بیٹیوں کو یا جو بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وہ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اگر کسی نے زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا ضبط کیا ہے تو قیامت کے دن وہ ٹکڑا اللہ کریم اس کے گلے میں ڈالیں گے. اللہ لے اٹھا, اللہ اس کے لیے تو آج دیہاتوں میں آپ جائیں زمیندار طبقے نے ایک عجیب تماشا بنا رکھا ہے کہ میں نے اس کی شادی کعبہ سے کر دی, میں نے اس کے ساتھ قرآن کو بیاہ دیا تاکہ جائیداد تقسیم نہ ہو. اور جائیداد تم ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے, جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاؤ گے. مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے,
सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली खाली थे। इन हकायक को सामने रखते हुए हमें हर एक को उसका हक देने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे इस तरह के, तो कोई ऐसी बहन आई जो नफसियाती तौर पे बड़ी डिस्टर्ब थी इस वजह से? जी, मेरे पास एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या भी हुआ कि एक खातून आई थी और वो जिन्होंने अभी बात की कि वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था और उनके पास कहने को उनके पास काफ़ी जायदाद वगैरह थी, लेकिन उस जायदाद का इख्तियार उनके भाई के पास था और उनकी सारी ज़िंदगी शादी इसलिए नहीं करवाई गई कि जी अगर वो आगे किसी ख़ानदान में चले जाएंगी तो हमारा जो है वो जायदाद वो बंट जाएगी। तो यहाँ तक कि कई रिश्ते ऐसे भी आए जो कि ख़ानदान ही में से थे, लेकिन उसमें भी ये कि ये चचा के घर ना चली जाए या किसी फूफो के घर जायदाद ना चली जाए, तो उन्होंने उसको बिल्कुल बंद करके, और अब जब उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे, कोई घर नहीं था और वो बाकी सबको देखती थी, तो वो बेचारी जो थी शी वाज नोवेयर, सवाए उसके एक डिप्रेशन के उसके पास और कुछ नहीं था। फिर हम कहते हैं कि बहन भाइयों के बच्चों में अपने आप को देखो, मैं भी उनको यही कहती रही कि जी आप बहन भाइयों के बच्चों में, फिर वो ये कहती हैं कि जी आज वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, हाँ जी, आज वो अपनी बेटी के लिए बेहतर घर ढूंढ रहा है, पर उसको वो वक्त याद नहीं आया जब वो मेरे लिए ढूंढ सकता था, ये मेरे लिए अच्छे घर आए थे और उसने इनकार कर दिए थे। तो ये हम भूल जाते हैं। लेकिन उसमें ये भी मुझे याद है कि जब उसने मुझे बताया था तो उनकी बेटी के 2 दफ़ा रिश्ते टूटे थे। अच्छा। और तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि मकाफात आपको दुनिया में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहन ने तो कभी भी मेरे से जितनी भी बात की, कभी भी कोई बददुआ नहीं दी या बुरा नहीं कहा, लेकिन उसका एक एहसास था, और जब आपका एहसास है तो अल्लाह ताला तो आपके दिलों के हाल जानता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और अल्लाह ताला जो है वो सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं। इसी नोट पे लेते हैं जी ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बात करते हैं मशरूम के बेनिफिट्स के बारे में। एक हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरूम का जो पानी है अगर वो आंखों में डाला जाए तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है और उसकी सेहत याबी का बाइस बनता है। उसके साथ साथ अगर इसके विटामिन्स की बात करें और मिनरल्स की बात करूं तो इसमें विटामिन्स इनरिच्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें विटामिन B2, B5, B6, B9, B12, उसके साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, और उसके साथ साथ इसमें फास्फोरस जो होता है वो भी मौजूद होता है। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन के सोर्सेज हम ढूंढते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम चिकन, मटन, बीफ, अंडों के अलावा प्रोटीन कहाँ से पूरा करें, तो मशरूम एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकती है। आप मशरूम सॉस बना के जो है वो अपने चिकन पे ऐड ऑन कर सकते हो, तो उससे ये होगा कि उसका प्रोटीन कंटेंट जो होगा वो इन्हांस हो जाएगा। अदरवाइज़ आप उसको काट के भी डाल सकते हो, जैसे आपको पसंद हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये है कि ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है, आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको कम करती है, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने लोगों में देखा है कि वो मशरूम का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी अपनी डाइट में नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमने इसको किस तरह से करना है। आपने सिंपल क्या करना है, आप मशरूम्स अपने घर पे ले आओ, उनको काटो छोटी छोटी उसमें, और उसको मक्खन या देसी घी के अंदर उसकी जो है वो सॉस बना लो। थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं, अपना कॉर्नफ्लोर डाल लो, थोड़ा सा मैदा डालो, एक सॉस उसकी बन जाएगी। आप उसको स्टोर करके रख लो, जब आपका दिल करे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उनको चॉप करके ऑयल में फ्राई कर लो और हर खाने के साथ आप उसको चटनी के तौर पे जो है वो एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ साथ इसके जो मज़े के बेनिफिट्स हैं वो ये है कि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर कंटेंट जो है वो आपको बहुत अच्छे से दे रहा होता है। उसके साथ आप इसको अपने सैलेड ड्रेसिंग के तौर पे जो है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ मूड को एलिवेट करने में ये बहुत ज़्यादा काम करता है आपके। आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, डेली बेसिस पे भी किया जा सकता है। तो मुनीरा, क्या बनाया आज किचन में? बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक टेबल, कलरफुल सी लग रही है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं प्लेटर की बात करूँगी कि अगर आप इसको घर में ख़ुद से बनाएं, 2-3 चीज़ों की वेरिएशन है, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अपनी इसमें अपने जो इफ्तार की टेबल है तो बहुत आप इसमें कर सकते हैं, चीज़ों में इजाफा कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और साथ साथ जैसे कनाफा की मैं बात करूँ तो मैंने उसकी सॉस बनाई थी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि
چٹنی کے ساتھ چینی کو کر لے. وہ اس کو میں نے ایک ٹھنڈا بھی کیا اور ایک اس کو میں نے گرم بھی سرو کیا ہے. جو تھے باقی کا جو اس کا پسندے تھے چکن کے وہ میں نے اس کو چاری مسالے کے ساتھ بنایا. ساتھ میں میکرونی سیلڈ ہے اور ساتھ میں وہ بینگن کے ساتھ اس کو میں نے فرائی کی ہے. اور مشروم کو اگر آپ جانا چاہیں تو سوپ میں بھی استعمال کریں. ایگزیکٹلی سوپ میں تو اس کا ایک بیسٹ سورس یوز ہو سکتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ٹیبل اتنا فلفل ہے اور ہر چیز بڑی زبردست کوانٹٹی میں جو ہے نا وہ ڈالی ہوئی ہے, چاہے وہ پروٹین سے لے کے ہو, چاہے وہ فائبر ہو, ہر چیز ٹیبل پہ موجود ہے. ایک مکمل ٹیبل ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ. جی ہم گزارش کرتے ہیں ریحان بھائی سے ناد علی اور ساتھ اسماء گرامی ائمہ اہل بیت جی پیش کیجیے, اور اس کے بعد پروفیسر صاحب کی خدمت میں اس کے بعد مفتی فاروق القادری صاحب قصیدہ غوثیہ ان کا پیش کیا جائے گا, اور پھر پروفیسر صاحب آپ مختصر دعا فرمائیں گے. جی. ناد علیم مظہر العجائب, ناد علیم مظہر العجائب, تجدہ عون لک فی النوائب, تجدہ عون لک فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی, کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بنبوتک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, بولایتک یا علی یا علی یا علی, ادرکنی فی سبیل اللہ. ناد علیم مظہر العجائب, لی خمسۃ اطفی بہا, لی خمسۃ اطفی بہا, حر الوباء الحاتمہ, المصطفیٰ والمرتضیٰ, المصطفیٰ والمرتضیٰ, وابناہما والفاطمہ, ما بعدهم من نسلهم, ما بعدهم من نسلهم, قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر, العابد والباقر, والصادق والقادم, ثم الرضا ثم التقی, ثم الرضا ثم التقی, ثم النقی ثم عسکری, ثم مہدی ہادیا, ثم مہدی ہادیا, حضرت امام الخاتمہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولا
ما زال عالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاهدي اللهم لك الحمد والنعمة والشكر أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديارهم اللهم مزق جمعهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين مالک الملک ساری عظمتیں اور ہر طرح کی کبریائی صرف تجھی کو زیبا ہے افطار کا وقت ہے تیرے فرشتے تیرے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر بیماروں کو شفا نصیب ہو مفلوق الحال خوشحال ہو جائیں بے اولاد صاحب اولاد ہو جائیں اولاد والے اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک پائیں یا رب العالمین دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما اے اللہ اسلام کو عظمت عطا کر مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ وہ تیرے بندے جو تیری رضا کے لیے روزے افطار کرا رہے ہیں سحریاں کھلا رہے ہیں راتوں کو قیام کر رہے ہیں ان کا قیام کرنا افطاریاں کھلانا سحری کھانا قبول و منظور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم کا صدقہ اپنے اس بندے کو جو تیری رضا کے لیے تیرے دین کی سر بلندی کے لیے کام کر رہے ہیں خوب نیک اجر عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں وقت ہوا جاتا ہے لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا ہم لوگ بھی افطار کریں گے آپ لوگ بھی افطار کیجیے اور انشاءاللہ افطار کے اس مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فیض صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ صلہ رحمی کی بھی بات ہوئی ہمارے پرانے اپنا سوال و جواب کے سیشن میں، اور اخوت کی بھی بات ہوئی. اب ایک بھائی ہے جو دوسرے بھائی کے ساتھ تعلق کو بنانا چاہتا ہے، کوشش کر رہا ہے ہر ممکن کوشش، اور دوسرا بضد ہے قطع رحمی پر، اس صورت میں شریعت کیا رہنمائی کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک نے ہمیں ایک بہت خوبصورت انداز دیا. اللہ رحمان ہے. واہ. اب رحمان کا نون ایک طرف رکھیں تو رے ہے میم رحم. رحم بن گیا. رب کریم نے رحم اپنے نام سے امت کو دیا ہے، اپنے یعنی خلیفے کو، اپنے نائب کو دنیا میں دیا ہے. اب جو بات آپ نے کی اس کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں والدین کے سامنے اف تک کرنے سے روکا. بالکل ٹھیک ہے. ہم ان کے آگے نہ چلیں، ان کی بات کا جواب اونچی آواز سے نہ دیں، ان کے بلانے پر تاخیر نہ کریں، فوراً جواب دیں. اب یہ ماحول جب ہم نہیں پیدا کر سکے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اولاد دیکھتی ہے کہ ماں باپ کو کوئی وقت نہیں دی جاتی تو میں بڑے بھائی کو کیا وقت دوں. بالکل ٹھیک بات ہے، درست بات ہے. سب سے ضروری یہ تھا کہ بڑوں کا جو احترام، جو قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اس حسن سلوک کی جو مثالیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. واہ. جب ہم شاخ سے کٹ گئے، ہم نے وہ ساری چیزیں پس پشت ڈال دی. نظام تعلیم ہمارا مکالے کا دیا ہوا، قرآن و سنت سے ہمیں اتنا دور کر دیا گیا کہ ہم احسان کو، حسن سلوک کو، بڑوں کے احترام کو بھول گئے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے قیامت یہ ازل میں جب اللہ کے آگے یہ کہا کہ اے اللہ لأغوینہم اجمعین، میں انہیں اپنے جیسا بناؤں گا، تو اللہ نے فرمایا لأملأن منکم اجمعین، میں بھی تم سب سے جہنم کو بھروں گا. تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ شیطان زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو فساد مچاتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے. جی. ما یفرق بہ بین المرء وزوجہ. بالکل ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اس کا یہ ہے کہ اس یونٹ کو توڑو، یہاں فتنہ و فساد رکھو، ہر گھر میں افراتفری ہو، ہر طرف خود غرضی کا دورہ ہو، اور پھر جب یہ چیزیں عروج پر آتی ہیں تو اس کے بعد شیطان اس طرف آتا ہے. ہمیں یہ جاننا ہوگا، قرآن کریم نے ہمیں کہا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. ہمیں غیرت دلائی گئی ہے کہ اے بندے، یہ وہ ہے جس نے تیرے باپ کو، تیری ماں کو ننگا کر کے جنت سے دنیا میں اتروایا ہے. جب تک انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ والد کی جگہ پھر بھائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ارشاد میں بڑے بھائی کو والد کی جگہ دی ہے. جب تک والدین کے احترام کے بعد بھائی کے احترام کا صحیح انداز ہم آنے والی نسلوں کو نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آصف تنویر صاحب، بھائیوں کے بچے یعنی بھتیجے بھتیجیاں، ان کی تربیت اور کفالت میں چچا کا کردار، ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، اس پہ دو انٹرسٹنگ واقعات میں ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی ضرور. پہلا یہ جو مارٹن لنکس نے بھی اس کو بیان کیا ہے، وہ یہ واقعہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے بنو ہاشم، تو جو حضرت ہاشم تھے خود وہ اپنے قبیلہ کے بھی سردار تھے. سیکنڈلی جو وہاں پہ کعبہ تھا اس کے بھی کسٹوڈین شپ ان کے پاس تھی. ٹھیک ہے. اور تمام وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے، جو بھی وہاں پہ زائرین آتے تھے ان کو کھانا دینا، ان کو پانی پلانا، یہ ساری رسپانسبلٹیز ان کے پاس تھیں. تو ہی واز لائک اے لیڈر آف دا مکہ. ٹھیک ہے. ان کے ایک بیٹے تھے شائبہ جو کہ یثرب میں رہتے تھے. تو جب حضرت ہاشم کا انتقال ہوا تو حضرت ہاشم کے بھائی تھے مطلب، تو حضرت مطلب گئے یثرب میں.
کہ جا کے میں اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے کے آؤں اور میں ان کو پریپیئر کروں کہ وہ اس لیگیسی کو چلا سکے جو ان کے والد کی لیگیسی ہے. تو اب جب وہ گئے یثرب کے اندر، مطلب اور اپنے بھتیجے شائبہ کو لے کے آ رہے تھے تو وہ اونٹ پہ سوار تھے، خود وہ اونٹ پہ آگے بیٹھے تھے اور پیچھے شائبہ بیٹھے تھے. تو جب وہ مکہ میں انٹر ہونے لگے تو وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ شائبہ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، وہ مطلب کو جانتے تھے. تو ان کو یہ لگا، چونکہ عرب کلچر تھا، ان کو یہ لگا کہ شاید مطلب کے ساتھ ان کا کوئی غلام ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ حاذا عبداللہ، عبد المطلب، کہ یہ مطلب کے غلام ہے. تو وہاں شائبہ جو ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی محترم کے دادا جان ہیں. تو ان کو جو عبد مطلب ہے وہ وہاں پہ اس لقب کے ساتھ جو ہے وہ مشہور ہو گیا، مشہور جانے لگے عبد المطلب کے نام سے. تو ان کو جو براٹ اپ ہے وہ ان کے چچا نے کیا. تو ان کے چچا نے جو ہے وہ ان کو ساری رسپانسبلٹی دی اور بعد میں ان کو کسٹوڈین شپ دی. اور یہ وہ ایک مثال تھی کہ بھائی کے چلے جانے کے بعد بھی انہوں نے کیسے اپنے بھتیجے کا خیال رکھا. اگر بھائیوں میں جھگڑا ہو تو اس کا اثر جو ہے بچوں اور خاندان کی جو ساخت ہے اس پر کیسے پڑتا ہے؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس کا. اور یہاں پر بھی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، وہ بڑا خوبصورت ہے. ڈاکٹر صاحب تو بڑا اچھا، چونکہ اقبال پر ان کا کام ہے. وہ خمیدہ تانہ شود شاخ اوز گردش من برگ لال و گل نرم نرم کعبے. اور تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کہیں شاخ گل پہ بار نہ ہو. اب اس موضوع کو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر وہ جو بڑے ہیں اگر ان کے آپس میں اختلافات ہو بھی جائیں تو بچوں کو کہیں کہ احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ہمارے لمحاتی جذباتی کیفیت کا کچھ نتیجہ نکلا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے خاندانوں میں انہیں کہتے ہیں بیٹا ہمارا جھگڑا ہے، تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تمہیں اپنے چچا کے پاس جانا چاہیے، کزنز کا پر. اور دوسرا مجھے یہ اخوا کی جب بات ہو رہی تھی تو میں آپ سے عرض کروں، کہیں بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ مومن مومن کا کزن ہے، بھائی ہے. ہمیشہ یہ کہا گیا اس کا بھائی ہے. تو ظاہر اس کے حقوق اس اعتبار سے ہیں. بچوں کے سامنے ہمیں رول ماڈل بننا ہوتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے رول ماڈلز بھی رول کے رکھ دیتے ہیں. ان کا وہ کردار اس طرز پر نہیں ہے جس طرز پر ہونا چاہیے. اب اگر بڑا بھائی واقعتاً بڑا بن جائے تو وہ بھتیجوں کو پھر بھتیجا نہیں اولاد سمجھتا ہے. جب وہ اولاد سمجھے گا وہاں پر پھر خواتین کا، جس طرح پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے، جو کہ میرا کام ہی ریلیشن شپ کوچنگ کا ہے، تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اگر بڑے کی بیوی بڑی بن جائے، اور بڑا بننا ہوتا ہے درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، اگر اس کے اندر یہ معاملات پیدا ہو جائیں تو وہ ماں بن جاتی ہے، اسے ماں وہ تسلیم کر لیتی ہے. اگر وہ کسی طرز پر ہر وقت وہ لگی رہے تو پھر اس کے بعد تو نتائج بھی وہی بات ہے. بڑی اگر بنانا جوڑنا چاہے تو جوڑ سکتی ہے، بکھیرنا چاہے تو لیکن اس میں مرد کا بڑا کردار ہے. ہاں بالکل. وہ جس کو تانا ملتا ہے نا کہ تم بدل گئے ہو، اس کا بڑا کردار ہے. اگر وہ اپنے کردار کو، یعنی وہ ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے اور ارد گرد کے لوگوں کو ذمہ داری سمجھ لے تو ذمہ دار ذمہ داری سے تو نہیں الجھتا. بالکل ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہاں خواتین حضرات، کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ لوگ افطار کیجئے اور انشاءاللہ العزیز ایک چھوٹے سے وقفے پہ ہم بھی جا رہے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سے ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اختلاف رائے جو بھائیوں میں شادی کے بعد جب ہر بھائی ایک الگ فیملی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ ہونا ایک فطری بات ہے. لیکن اختلاف رائے یا ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود احترام کو برقرار کیا رکھیں، کیسے رکھیں؟ جب تک انسان کے دل میں وہ قدر و منزلت اور احترام پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ماں باپ کو 3 بیٹے 4 بیٹے 5 بیٹے دیے ہیں تو وہ جو بڑا ہے اس کی اس طرح سے تربیت کرے اور کہے کہ جس طرح میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جب اس ذمہ داری کا احساس دلایا جائے گا تو پھر تو ممکن ہے. ورنہ حالات یہی ہیں کہ جوں گھر میں بہویں آتی ہیں ہر ایک اپنا نقطہ نظر لے کر آتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس گھر کی مالکن بن کر رہوں.
تو اس صورت میں اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ سارے کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بھائی بڑے کے اندر احساس ہو کہ یہ میری بیٹوں کی طرح ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑے بیٹے کو باپ کی جگہ قرار دیا ہے. جی. تو اس طرح سے جب وہ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ سوچیں گے کہ آج جب ہم اس طرح کا طرز عمل آنے والے بچوں کو دیں گے جی ان کی آنے والی نسلیں بھی اسی رنگ میں رنگی چلی جی جائیں. بالکل اسی طرح. تو اس احساس کو کرتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے وہ اس بات کا خیال رکھیں. اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کر دوں کہ اخوت کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے. قرآن میں دعا دی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جی جی بالکل. اللہ کے نبی نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا. ان ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں سکون لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا آصف ایڈوکیٹ صاحب، آصف تنویر صاحب، مسلم ممالک بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے، اگر اس کو ایک بڑے اسکوپ میں آپ دیکھیں تو ان کے اتحاد کے لیے آج کیا اقدامات ضروری ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جیسے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی طرح مسلم ممالک بھی برادرلی کنٹریز ہیں، اس لیے ہمارا جو فارن آفس ہے وہ ان کے لیے ٹرم بھی یوز کرتا ہے برادرلی کنٹریز. جب نان مسلم کنٹریز کی بات آتی ہے تو وہ یوز کرتے ہیں فرینڈلی کنٹریز. تو مسلم ممالک میں ابھی جو صورتحال ہے، چاہے وہ غزہ ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، روہنگیا ہے، کوئی بہتر صورتحال تو شاید نہیں ہے، لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے جو کچھ میئرز ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کے اندر وہ GSP+ اسٹیٹس، جنرلائز پریفرنس اسٹیٹس دے رہے ہیں ٹریڈ کو بہتر کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت یہ ایک فیکٹ بن چکا ہے کہ جو فارن ریلیشنز ہیں وہ اکانومی بیسڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی اسٹریٹجی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ GSP+ اسٹیٹس دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ دا مسلم ورلڈ. اور اگر وہ یورپین یونین اپنی ایک جوائنٹ کرنسی یورو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ دا مسلم ورلڈ. اور نہ صرف اکانومی کے اندر بلکہ ایجوکیشن کے اندر بھی. اب اسکالرشپ آتے ہیں مسلم کنٹریز کے، لیکن ان کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا جاتا کہ وہ اسٹوڈنٹس جا ہی نہیں پاتے کچھ پروسیجرل چیلنجز کی وجہ سے. اس طرح سپورٹس ہیں، تو سپورٹس ہے انٹرنیشنل ٹینٹ پیکنگ فیڈریشن کئی مسلمان ممالک کے اندر کھیلی جا رہی ہے. تو سپورٹس کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، اکانومی کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ حج سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. بالکل بالکل صحیح. سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ہر بندہ سے فیمس ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کی عزت اور اس کا سوچے سمجھے بغیر بس بولنا چاہتا ہے. تو اس میں بڑے بھائی کی یا بھائی کی وقار اور عزت کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ گل کہندی ہے مینوں منہوں کڈ پنڈوں میں آپ نکل جائیں. بالکل. اب سوشل میڈیا ذریعہ اظہار ہے، یعنی ایک ذریعہ ہے جس پر اپنے اظہار فرما سکتے ہیں. اب جہاں یہ کہا گیا کہ گمان اب بہتر رکھو، تو وہاں گمان کا اظہار بھی بہتر ہونا چاہیے. صرف گمان کی بہتری کی بات تو نہیں ہے. اب جب کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ تو ظاہر باہر گئے تو وہ سب کی ہوگی. اب یہ بات بھی اگین جس طرح پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اصل میں تو یہ تربیت کرنے والوں کا کام ہے. آج کیا ہوتے کامنٹس ایسے آتے ہیں، آج ہم لوگ کو سکھاتے ہیں یار لوگ باتیں کرتے رہتے، تم اپنا کام جاری رکھو. ایسے ہی یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ باتیں بری کر رہے ہیں ان کا اثر تم نے لینا ہے نہیں لینا ایک اور بات ہے. تم تو کم از کم اپنے حصے کا خیال رکھو. بالکل. جہاں تک بڑے بھائی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اگر کوئی بھی بڑے بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کامنٹس کو فلٹر کرنا سکھائیں. جس کے لیے بیٹھیں گے دیکھیں اس بات کو اس طرز پر بھی تو کہا جا سکتا تھا، اس طرز پر بھی کہا جا سکتا تھا. تو جو ہی آپ جملے بدلنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی کے امکانات پیدا ہونا شروع. بہت خوبصورت، ایک ایسا پوائنٹ جو سوچنا چاہیے انسان کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بڑی جو بہن ہے یا بڑا بھائی ہے ان کے لیے جو سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سماجی لحاظ سے جو نفسیات ہیں اور بدل رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بہن یا بھائی بڑا یا چھوٹا ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے. بالکل. جہاں تک بھائی کی بات ہے اس کو برتری حاصل ہے اور مذہب نے بھی دی ہے اور اس کا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ برتری کس طرح ہے. وہ ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے بٹ وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو برتری دی ہے بحیثیت بہن کے لیے. جہاں تک بات ہے بڑی بہن کی، تو جس طرح بڑا بھائی جو ہے وہ آپ کے لیے باپ کی جگہ رکھتا ہے تو بڑی بہن بھی آپ کے لیے ماں کی جگہ رکھتی ہے. اور پھر اس میں پھر وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ وہ بڑا بھائی اور بڑی بہن کی بھی ٹریننگ کیسے ہوئی ہے. اگر ان کو ماں باپ نے ماں باپ بننا سکھایا ہے تو پھر ہی وہ ماں باپ بن سکیں گے ان کی غیر موجودگی میں. اگر ان کی ٹریننگ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ وہ احسار کیسے کریں گے، وہ کس طرح خلوص کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ پیش آئیں گے، کس طرح وہ قربانی دیں گے، وہ اپنی چیز دینا سیکھیں گے نسبتاً یہ کہ اپنا حق لینے کے، تو جب تک آپ یہ ٹرین اپنے بچوں کو نہیں کرائیں گے تو وہ بڑے کا رول ہو یا چھوٹے کا رول ہو، دونوں رولز ہم نے کنڈیشن کرنے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نفسیاتی طور پہ بڑے اور چھوٹے کا ویسے ہی ڈفرینس ہوتا ہے
नफसियाती तौर पे देखिए जी, बड़े के ऊपर एक खुद ब खुद जिम्मेदारी आ जाती है और छोटे के पास खुद ब खुद एक लिवरेज आ जाता है कि कोई बात नहीं, छोटा जाने दीजिए। बिल्कुल। तो हम छोटे को अक्सर इस बहुत सी कोताहियों पे माफ़ भी कर देते हैं। मैं खुद घर में सबसे छोटी हूँ तो मैं तो काफ़ी लिवरेज ले जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी छोटी हूँ, मैं भी बड़ी लेती हूँ तो खुद हम उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत। और आज का जो प्रोग्राम है उसको हम अपने एंड की तरफ लेके जा रहे हैं और आज हम अपने इतने खूबसूरत टॉपिक पे बात की, एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात की जो आपका मुहाफ़िज़ भी है, आपका सरपरस्त भी है, आपका एक सपोर्ट सिस्टम भी है। और अगर भाई बहनों के सर पे या छोटे भाइयों के सर पे हाथ रख दे तो यकीन कीजिए सारी बीमारियां, तकलीफ़ें, दुख, रंज सब ख़त्म हो जाते हैं। और एक भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है एक बहन के तौर पे कि अपनी बहनों के साथ जो है ना, वो चाहे मुश्किल वक्त हो, अच्छा वक्त हो, साथ ज़रूर खड़े रहा करें। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में हैं। अपने मेहमानान करामी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया। और आसिफ तनवीर साहब माहिर कानून थे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और सैयद इजाज़ बुखारी साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और डॉक्टर शाज़िया क़य्यूम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपकी उम्दा नसीहतें आज हमने पल्ले बांधी हैं, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा रहेगा। और साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे नात ख़ान मोहम्मद रिहान रूफ़ी साहब। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें इख्तिताम में कलाम सुनाएं। कल इंशाल्लाह ख़वातीन व हज़रात दोबारा आपसे मुलाकात होगी, एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।